واذكروا إذ خلفاء من وزادكم بالحج بسطة فاذكروا آلاء الله قالوا وليسنا لنعبد الله وحده ونظام يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت صادقين قال قد وقع أتجادلونني في أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينات من ربكم هذه ناقة الله لكم آيات تأكل في أرض الله ولا تمسوها في سوء فليأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جاءكم خلفاء وبواكم من الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين تضعفوا لمن آمن منكم تعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فزحقوا الناقة وعدوا عن أمره وقالوا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تطيعون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالمين إنكم لتأتون الرجال شفاعة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم فإنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة
صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا 8واں پارہ سورہ اعراف 7ویں صورت ہے، اس کا رکوع نمبر 9 اور 10 چل رہا ہے، اور اگر پارے کے اعتبار سے دیکھیں تو 16 اور 17۔ آیت نمبر 65۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو تم، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ ما نہیں کے لیے آتا ہے، جیسا کہ ہم نے سوالیہ بھی اس کو پڑھا تھا، ما ھذا ما ھذہ، اور یہ نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ نیگیٹو، کہ نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، لام حرف جر ہے، اور کم کی ضمیر آپ نے پڑھی ہے، انتم اور کم، تو لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ، افلا تتقون، کیا تم پرہیزگار نہیں بننا چاہتے، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ملأ جو وہ ہیں سردار ہیں، الذین جو کفروا کافر تھے، من قومی اس قوم میں سے ہود علیہ السلام کی، انا لنراک فی سفاہہ، کہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے آپ کی بیوقوفی کو، کہ آپ بیوقوفی میں مبتلا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، سفاہ، اچھا جی، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارے خیال میں تو تم جھوٹے ہو۔ قَالَ، فرمائے ہود علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، لَيْسَ بِي سَفَاہَةٌ، میں بیوقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي، اور لیکن میں تو رسول من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے نبی، تو رسول اور نبی ان دونوں میں فرق ہے۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جن کو نئی کتاب ملتی ہے اور نئی شریعت ملتی ہے، اور نبی وہ ہیں کہ جو پچھلے رسول کی کتاب پر عمل کرائیں، کنٹینیو کرائیں، اسی شریعت کو لے کر چلیں، ان کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے ہر رسول نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ تو نبی علیہ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تو وہ نبی بھی ہیں۔ اسی طرح ہر وہ نبی ہیں جن کو کتاب ملی ہے، قرآن، تورات، زبور، انجیل، یہ ہے اصول، یہی ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، نہ میں اپنی طرف سے فتوے دے رہا ہوں، نہ عالم کوئی اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے۔ نبیوں کا پیغام جو اللہ نے ان تک پہنچایا وہ آگے ہم پہنچاتے ہیں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تو تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اب تمہیں یہ بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ تمہارے لیے خیر خواہی کوئی بندہ کر رہا ہے اور تم اسی کو ہی نقصان پہنچا رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس آ جائے ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ذکر، کوئی بھی بات، وہی، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یعنی کہ کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہو تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ٹھیک ہے نا، اور وہ حالت بھی یاد کرو، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ، اس وقت کو بھی، اس حالت کو بھی، خلفاء من بعد قوم نوح، کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، اس وقت کو بھی یاد کرو، اس واقعے کو بھی تو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، ٹھیک ہے نا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت اور جسامت عطا فرمائی، تمہیں زیادہ طاقتور بنایا، جسم کے اعتبار سے بھی اور دوسری قوتوں کے اعتبار سے بھی تمہیں زیادہ دیا۔
فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو ظاہر یاد کرو گے تب یاد کرو گے جب تم ان کو ذکر کرو گے، جب ذکر کرو گے تمہیں ایک چیز یاد رہے گی تو عمل بھی کرو گے، تو گویا پھر کامیابی کے راستے پہ چل جاؤ گے۔ قالوا، انہوں نے ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں؟ لنعبد اللہ وحدہ، کیا صرف اللہ ہی کی اکیلے عبادت کرنی ہے اس لیے آپ ہمارے پاس آئیں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور انہیں چھوڑ دیں ہم جن کی عبادت ہمارے باپ دادے کرتے تھے، ایک عرصے سے، ایک زمانے سے، سالوں سے ہمارے بڑے جن کی عبادت کرتے رہے، تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم تو یہ لفظ عبادت کا نا عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اسلام دین کے اندر ہے، اس کے علاوہ جس مذہب کے اندر بھی ہے وہ عبادت کے علاوہ ہے، چاہے وہ پوجا ہے، پارٹ ہے، یا وہ ان کا جو ہے نا پریکٹس ہے، اس کو کہتے ہیں، بعض لوگ دوسرے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، تو اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا، چونکہ وہ تو اللہ کی ہوتی ہے عبادت صرف، ہاں اللہ کے علاوہ جس کی بھی کر رہے ہیں تو وہ پوجا پاٹ ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ عوام کو سمجھانے کے لیے اتنا تو لفظ عبادت استعمال کرنا پڑتا ہے اور یوں کہنا پڑتا ہے، ورنہ ان کے لیے عبادت کا لفظ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، غلط ہے، شرعاً اور قانوناً بھی دیکھا جائے نا تو عربی کے اصطلاح کے اعتبار سے بھی یہی ہے۔ قالوا جئتنا، یہ ہو گیا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہ انہیں ہم چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادے جس کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ جیسے مطلب عذاب یہ ہے کہ یہ بٹن دبائیں گے اور عذاب آ جائے گا، بٹن دبائیں گے عذاب رک جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ ان کی سوچ تھی اس طرح، بس چونکہ ذہن بگڑا ہوا تھا تو زبان بھی بگڑی ہوئی چل رہی تھی۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، انہوں نے ہود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم من ربکم، اب اللہ کی طرف سے اس کا عذاب، رجس و غضب، اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان بتوں کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، کیا تم ان کے بارے میں جھگڑ لے ہو جن کے نام بھی تم نے خود رکھے ہیں، اس نے خود نہیں بتایا میرا نام یہ، اللہ نے تو خود اپنا تعارف کروایا نا، انٹروڈکشن کروایا کہ میں اللہ ہوں اور میرے یہ 99 صفاتی نام ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، چلتے جا رہے ہیں 99 پورے نام، تو اللہ نے خود اپنے ناموں کا ذکر کروایا اور بتلائے کہ اللہ یہ میرا اصل نام ہے، ذاتی نام، تو ذاتی ایک نام ہے اور صفاتی نام 99۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ایک نام محمد، اور صفاتی بہت سارے نام وہ آپ کو مل جاتے ہیں، قرآن کے آخر میں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اتجادلون فی اسماء سمیتم انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، خود غور کرو کہ جن کے نام تم نے خود رکھے ان کے بارے میں تم ہم سے جھگڑ لو، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب تم بھی عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ تم پر عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ اب یہی بات رہ گئی ہمارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، بس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ وَقَطَعْنَا، اور ہم نے کاٹ دیا،
تو دیکھیں نا جو آیا نا، نحنو کا شارٹ فارم نا، قطع یقطع کاٹنا، قطع کرنا، منقطع کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور ہم نے کاٹ دیا ان کی جڑوں کو ہی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. کذبوا جھٹلایا تھا بآیاتنا ہماری آیات کو. وما کانوا مؤمنین اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے. وإلی ثمود اخاہم صالحا اب قوم سمود کی بات ہو رہی ہے. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی اخاہم اخن بھائی اور ہم ان کے، تو ہم نے ان کے بھائی صالحا صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو. جو نبی آیا اس نے یہی بات کری کہ عبادت کرو اللہ کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہمیں ماننا شروع کر دو، ایسا نہیں تھا. اللہ کی طرف رجوع کروایا. ما لکم من الہ غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. بینہ واضح کھلی، جاء آنا، کم تمہاری طرف. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، معجزہ ہے. یہ اللہ نے بھیجی ہے. جو نکالی اللہ نے کہاں سے؟ انہوں نے دعویٰ کرا کہ آپ پہاڑ سے نکال کے دکھائے، تو پہاڑ سے نکال دی حضرت صالح علیہ السلام نے. اونٹنی آ گئی بات، اور ایسی گھابن اونٹنی ماشاءاللہ، کہا کہ نکلتے ہی بچہ بھی دے، اور بچہ جن دیا اس نے. اور اتنا دودھ دیتی تھی پوری قوم دودھ سے سیراب ہوتی تھی، پوری قوم دودھ پیتی رہے، سارے بستی والے. تو فرمائے کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے. فذروها تأکل فی ارض اللہ اب کیا ہے، بس اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، کھانا کھاتی رہے، تمہارا کیا بگڑے گا، تمہارا کیا جا رہا ہے. ولا تمسوها بسوء اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا. فیأخذکم عذاب علیم ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا، آپ پکڑے گا تمہیں خطرناک دردناک عذاب اگر اس کو تم نے چھیڑا، کیونکہ یہ اللہ کی واضح اور کھلی نشانی ہے، تم نے خود مانگی تھی. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ اور تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا. وَبَوَّأَكُمْ ٹھہرایا، تم کو ٹھہرنے کا ٹھکانہ دیا. فی الارض زمین میں. تتخذون من سہولها قصورا تم نرم زمین پر عالیشان محل بناتے ہو. قصور قصر کی جمع ہے، قیصر و کسریٰ یہی تھے محلات والے، انہوں نے نام ہی یہی رکھے محلات والے لوگ. قیصر و کسریٰ کی طاقت جو آج کے امریکہ سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور اور مضبوط تھے، لیکن صحابہ نے وہ بھی فتح کر لیے ماشاءاللہ. تو یہ ایمان کی طاقت ہے. تتخذون کہتے ہیں پکڑ لینا، ٹھیک ہے نا، تو تم نے پکڑ لیا گویا. سہولہا اپنی آسانی کے لیے نرم جو ہے نا زمین کو، قصورا محلات بنانے کے لیے. وتنحتون الجبال بیوتا اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو. یہ اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی اور ہمت دی کہ تم نے اب احرام مصر ہے، ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے اوپر لایا کون، تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہاں سے آئے. کہتے ہیں انہوں نے ایسا اندر سے راستہ بنایا، وہاں سے شاید لے کر آئے. بھائی وہ اتنے طاقتور تھے، ایک ایک بندہ اٹھا کے لے کے چڑھ گیا. ان کے لیے کیا مشکل تھا جو کھجور کے درختوں کو اکھاڑ لیں، ایک سے نہیں اٹھے ہوں گے، دو نے اٹھا لیا ہوگا، اس میں کیا ہے. تو یہ ان کی عقل میں نہیں آتی بات، لیکن قرآن ہمیں بتا چکا ہے، نبی ہمیں بتا چکے ہیں نا یہ سب. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ ان صالح علیہ السلام کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریب لوگوں سے پوچھا. من قومی للذین استضعفوا جو ان میں کمزور تھے. لمن آمن منہم کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے
کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، کہ ان کو واقعی ان کے رب نے بھیجا ہے؟ کیا تم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہو؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، تو انہوں نے غریب لوگوں نے جواب دیا بے شک جو کچھ احکام انہیں دے کر بھیجا گیا ہے، قالوا ان سب نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون، ہم تو اس سب پر ایمان رکھتے ہیں جو بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی طرف بھیجا گیا، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، متکبر لوگوں نے کہا ان لوگوں نے جو کہ متکبر تھے، تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ وعتوا، پھر ان متکبر لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کری، عتوا سرکشی کرنا، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم سے، وقالوا یا صالح، اور کہنے لگے اے صالح علیہ السلام، ائتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لے کر آ جا، اسے لے آ، اگر تو ہمیں واقعی رسولوں میں سے اور ڈراتا ہے تو لے آ اس عذاب کو۔ فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، چنانچہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اخذت پکڑ لینا، رجفہ زلزلے نے، زمین کے بھونچال نے، فاصبحوا پھر صبح کے وقت کیا ہوا، فی دارہم جاثمین وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اور پھر ان کے جو ہے نا زندگیاں ختم ہو گئے۔ ایسا زلزلہ اللہ نے دیا، ہلکا سا اللہ دیتے ہیں تو کتنی تباہی مچ جاتی، اور جب پوری طاقت سے اللہ دے دیں تو پھر انسان نہیں بچ سکتا۔ فتولی عنہم وقال، اس وقت وہ صالح علیہ السلام نے ان اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم یقیناً میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، ولکن اور لیکن لا تحبون الناصحین تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ولوطا اذ قال لقومہ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اتأتون الفاحشۃ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا ما سبقکم بہا من احد من العالمین تم تو ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا، ایسا خطرناک کام تم کرتے ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء تم اپنی جنس یعنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو، مردوں کے پاس آ جاتے ہو، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کے، دونا کہتے ہیں چھوڑ کر نہ اس کے علاوہ، اور نساء عورتوں کو، بل انتم قوم مسرفون بالکل انسانیت کی حد سے گزر جانے والے تم لوگ ہو، یعنی کہ حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو، ایسا کام تم نے کر کے دکھایا کہ جو نیا گناہ کا کام ہے، تو لہذا اب نیا عذاب بھی تم پر آئے گا نا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ وما کان جواب قومہ لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم کہ وہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، ان کو نکالو اپنے محلے سے باہر۔ اور یہ آج بھی ہوتا ہے جو نیک ہے اس کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور نکالتے ہیں باہر، کیونکہ بولتے ہیں کہ بھائی ایسے تو یہ نکلے گا نہیں، تو جان بوجھ کر، حالانکہ اسلام نے تو الٹا سکھایا ہے کہ بھائی گناہ سے روکنا ہے لوگوں کو، یہ الٹا گناہ میں پھنسا کے ایک نیک اور شریف بندے کو، اور ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، اللہ بچائے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہی فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ پھر ہم نے انہیں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، كَانَتْ مِنَ إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
پیچھے رہنے ہونے والوں میں سے وہ ہو گئی جو پیچھے رہ گئے، یعنی کہ ہلاک ہونے والوں میں سے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے پہلے پتھروں کی بارش کی، ایسا عذاب آیا خطرناک ان کے گناہ کے وبال کی وجہ سے۔ اللہ نے بڑے موقع دیے، نہیں باز آئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر خصوصی پتھروں کی بارش کی، اسپیشل بارش ہوئی ان کے لیے خاص، کہ اس کے اندر پتھر برسے آسمان سے۔ ابھی تو ہم نے دیکھا نا پہاڑیوں سے پتھر گھومتے ہوئے آئے، لوگ کہہ رہے ہیں ادھر تو پتھر ہے ہی نہیں پہاڑی پر، ایسے بڑے بڑے پتھر جو کرینوں سے بھی نہ ہلیں، اور وہ پانی ایسے ہوا کی طرح ان کو لے کر جا رہا تھا۔